لہذا یہ وقت پڑھنے ہی پڑھنے ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ آ جائے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں ملاقات کرنی ہے۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے 30ویں سے پارے میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگوں نے اس دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، میں رب کی کرم نوازی میں قربان جاؤں، وہ کتنا کریم ہے۔ یا اللہ یہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق نصیب فرما، کلمہ پڑھنے کی توفیق۔ یہ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرمائی، اور دہیہ قلبی کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، اور رات کو وہ انگڑائیاں دیتا رہا، پاس سے مارتا رہا۔ مانگی ہوئی رسول اللہ کی مانگی ہوئی دعائیں۔ اور یہ دعا کیوں مانگی؟ اس لیے کہ یہ 70 قبیلوں کا سردار تھا۔ کتنے؟ 70 قبیلے میں اگر 100 بندہ بھی ہو تو کتنے ہو جائیں گے؟ اتنے ماتحت لوگ ہیں، اگر اکیلا سردار اسلام قبول کرتا ہے تو وہ سارے لوگ مسلمان ہوں گے، یقیناً ماتحت جو ہے۔ جیسے قوم کا وڈیرا ہو، قوم کا وڈیرا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی قوم ہو، چلو نام نہیں لیتے پھر لوگ غلط سوچنے لگ جاتے ہیں، لوگ غلط سوچنے لگ جاتے ہیں، نام نہیں لیتے۔ کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی قوم ہے، قوم کا وڈیرا ہے، وہ جھوٹے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ہم آنکھیں بند کر کے جھوٹے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سچے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ہم سچے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیوں جی؟ یہ قوم کا وڈیرا ہے، لہذا اس کے بغیر ہماری چلتی نہیں ہے، اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ جبکہ جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے، سچے کو سچا کہنا چاہیے، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ 70 کے 70 قبیلے اسلام میں داخل ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی، اسلام کو قوت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور دہیہ قلبی کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی۔ رات کو وہ انگڑائیاں لے رہا ہے، نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ پاک کا حکم سنایا اور فرمایا کہ وہ دہیہ آ رہا ہے، وہ دہیہ آ رہا ہے، اور وہ سردار ہے، ذرا سرداروں جیسا اس کا استقبال کیا جائے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، جبکہ میرے محبوب سے بڑی سرداری کسی اور کے پاس آئی نہیں، کسی اور کو رب نے عطا ہی نہیں کی۔ میرا محبوب سردار ہے، کائنات کل کا سردار ہے، دونوں جہانوں کا سردار میرا نبی ہے، دنیا آخرت میں سرداری میرے نبی کی قدموں کے ساتھ چھو کے گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس دنیا داری کے لحاظ سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ فجر کی نماز کے بعد دہیہ قلبی مسجد میں داخل ہوا، خط مسجد بھری ہوئی تھی، وہ باہر مدینہ تو نہیں ہے، وہ مسجد نبوی ہے۔ اللہ دیدار کرائے اس کا اور با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ بدبخت لوگ پہنچ جو جاتے ہیں لیکن بے ادب ہوتے ہیں، تو بے ادب منزل مقصود کو نہیں پہنچتا، با ادب پہنچتا ہے۔ اللہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، میرے کریم نے کرم فرمایا، وہ چادر مبارک جس کے قصیدے قرآن نے گائے، جس کے گیت قرآن نے گائے، میں سمجھانے کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، گیت قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، جس کے قصیدے قرآن نے گائے، جس کی عظمت قرآن نے بیان کی،
یا ایھا المزمل، کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کبھی قرآن یہ قصیدے بیان چھانے بیان کرتا ہے۔ وہ قبری مبارک اتاری اور دہیہ قلبی کے لیے سائڈ پہ بچھائی، فرمایا بیٹھو۔ مسجد بھری ہوئی ہے، سارے ہکے پکے، اتنی عزت، ایک شخص کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، قبری کو بالغ اتار کر اس کے لیے بچھائی جا رہی ہے۔ میں قربان جاؤں کہ یہ قلبی تیرے مقدر پر، اور جس کو بیٹھنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک عطا کی۔ اللہ سبحان اللہ، وہ خوش نصیب ہے اور عقل والا تھا، سردار جو تھا۔ اور اکثر سردار جو ہوتے ہیں، سرداری اسی کو ملتی ہے جو عقل مند اور پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بیوقوف بھی ٹکر جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی عقل مند ہوتے ہیں، بعض دفعہ بیوقوف بھی ٹکر جاتے ہیں۔ جب سردار ڈوبتا ہے تو پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے، اور جب سردار کامیاب ہوتا ہے تو پوری قوم کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ چادر مبارک کو اکٹھا کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور گودی میں رکھ دیا اور نیچے بیٹھ گیا، نیچے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگے کہ مجھ پر اسلام پیش کیا جائے۔ میرے قریب نے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسجد نبوی شریف میں اس نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام میں وابستہ ہوا۔ یہ دہیہ قلبی وہ خوبصورت ترین شخص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکثر مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے کریم آقا کی بارگاہ میں 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ یا 26,000 مرتبہ تشریف لائے۔ دن میں 3 مرتبہ گنتی بنتی ہے، دن میں تقریباً 3 چکر جبرائیل علیہ السلام کے بنتے ہیں، اور اگر 3 چکر بنتے ہیں تو 2 چکر جبرائیل علیہ السلام اگر آتا تھا تو دہیہ قلبی کا روپ دھار کے آتا تھا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی آپ؟ کاش کہ میری قوم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی شکل و صورت اختیار کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی شریف کی دیوار کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی صورت میں آئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ رسول اللہ دہیہ قلبی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دہیہ قلبی خیریت سے آیا تھا؟ آپ ان کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میرے قریب نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ، کیا تو نے دہیہ قلبی کو دیکھا تھا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ دہیہ قلبی نہیں تھا، وہ فرشتوں کا سردار جبرائیل تھا۔ تو نے جو دہیہ قلبی کو دیکھا، تو نے حق کو دیکھا، تو نے حق کو دیکھا۔ تو خوش نصیبوں میں سے ہے کہ تو نے فرشتوں کے سردار کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسلام قبول کر لیا تو اب 60 سال کا بابا ہے، 60 سال کا بابا ہے، جس کی اسلام قبول کر لیا تو بڑی بات بھی تھی۔ سردار جو ہے سردار ہی ہوتا ہے، پاک کے ساتھ ہے، یہ بغیر پاک کے ہے، سردار ہوتا ہے۔ بڑی بات بھی تھی، عربی وہ جو انداز ہے عربیوں کا۔ اب تو خیر وہ والے عربی رہے ہی نہیں، اب تو سب ننگے گھومتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ مسجد کا امام بھی ایسے رومال کر کے، سنت کے خلاف ہی کا طریقہ ہے، بالکل ہی سنت کے خلاف۔ نیچے ٹوپی بھی نہیں ہوتی تقریباً، جو ہوتی بھی ہے تو امام کی کوئی ہوتی ہوگی، باقی ایسے رومال کرتے ہیں، اوپر وہ ربڑ سرا کے چل سے۔ یہ عربی ہے، پہلے عربی امام باندھتے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ
ہوگا کہ جیسا بچہ روتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم نے کرم فرمایا اور فرمایا تہیہ کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کیا تجھے میری غلامی پر اور اپنی سرداری پر رونا آ رہا ہے؟ کہاں تو سردار آدمی اپنی مرضی سے اپنا نظام چلاتا تھا اور یہاں آ گیا ہے اب نظام میری مرضی کا چلے گا، کہ اس پر تو افسوس کر کے نہیں رو رہا؟ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے پوچھئے میں نے کبیرہ گناہ بڑے کیے ہیں، بڑے گناہ میں نے بڑے کیے ہیں، چھوٹے تو چھوٹے میں نے بڑے گناہ بڑے کیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفارے کے طور پر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، مال دینا پڑے تو مال دینے کے لیے تیار ہوں، سرداری پیش کرنی پڑی تو کرنے کے لیے میں تیار ہوں، صرف آپ اپنے رب سے کفارہ پوچھئے کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ میرے کریم مسکرا کے فرمانے لگے اے دہیہ تیرے گناہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتا ہے میں 70 قبیلوں کا سردار اور ہر بچی میری بچی، ہر بچی میری بچی، اور میں یہ آر محسوس کرتا تھا، میں یہ شرمندگی محسوس کرتا تھا، میں یہ آر چڑ محسوس کرتا تھا کہ کوئی لڑکا میرے قبیلے جو 70 قبیلوں کا میں سردار ہوں ان کا داماد بنے، جیسی ہی بچی پیدا ہوتی تو میں گھوڑے پہ رکھ کے چیر دیتا۔ میں نے 70 بچیوں کو ایسے ہی معصوم بچیوں کو چیرا اور مار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے وہ گناہ یاد آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کوئی کفارہ رب سے پوچھئے، اگر مال دینا ہے تو میں گریز نہیں کروں گا، انکار نہیں کروں گا، اگر جان دینی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، سرداری پیش کرنی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اولاد دینی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رب راضی ہو جائے یا والا معاملہ یہاں حل ہو جائے تاکہ قیامت والے دن مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر سلام پیش کیا اور حکم سنایا کہ دہیہ قلبی کو تسلی دیجئے کہ ایک مرتبہ تم نے خلوص نیت کے ساتھ 24 حرف ادا کر لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ پر ہم نے 60 سال کا کفر بھی معاف کر دیا اور 60 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوثیہ۔ 60 سال کا ہم نے کفر بھی معاف کر دیا اور 60 سال کے ہم نے گناہ بھی معاف کر دیے۔ میرے کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے اے کریم تیرے کرم کے میں صدقے، اے رحیم تیرے رحم کے میں صدقے، کہ ایک مرتبہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھا تو اس کے 60 سال کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور 60 سال کا کفر بھی معاف فرماتا ہے۔ تو وہ میرے شوتے امتی جو 70 سال صبح شام ہر وقت اور ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ان پر کتنا کرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ تو رحیم کریم ہے، لیکن ہم نے جو مسجد خالی کر دی ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پر غور کرنا ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں۔ عید سے پہلے مولوی رو رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے، اور عید کے بعد مسجدیں رو رہی ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ عید سے پہلے مولوی رو رہا تھا کہ میرے ساتھ انتظامیہ کیا کرتی ہے، میرے ساتھ نمازی کیا کرتے ہیں، میرے ساتھ کیسے نپٹتے ہیں، تھوڑے دیتے
زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مولوی راضی ہو گیا, مسجدیں رو رہی ہیں, اس کو کون راضی کرے گا؟ نہیں سمجھ آئے؟ اللہ پاک تو کریم ہے, صرف تو کرم فرمانا ہے, لیکن اللہ کے بندو یہ مسجدیں ہم نے آباد کرنی ہے نا, جب بنائی جو ہم نے, ہمارے محلے میں مسجد ہے نا, ہم اس میں نماز پڑھیں گے نا. یہ صرف نماز جمعے کی جمعے فرض ہے, شب برات میں صرف فرض ہے, شب قدر میں فرض ہے, یہ صرف رمضانوں میں فرض ہے. اور اللہ کے بندو, بندہ جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو مرنے سے پہلے تک یہ فرض رہتی ہے, یہ ساکت نہیں ہوتی. اور ایسا کوئی ہیلا بہانہ ہے نہیں, ایسا کوئی کفارہ ہے ایسا ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ کہے کہ میری نمازیں معاف ہو گئی, میری ادا ہو گئی. ایسا کوئی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو میں بھی وقوف ہوں, مولوی سارے بھی وقوف ہیں, سب سے پہلے تو وہ یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. اللہ کے بندو, ایسا کوئی وجہ, ایسا کوئی علت نہیں ہے, ایسے کوئی وجہ اور سبب نہیں ہے کہ جس سے بندہ کہے کہ میری نمازیں معاف ہو گئی. ہے ہی نہیں, شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں. اللہ کو آخری بات عرض کروں گا, اگر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو توفیق دینی ہوگی تو اس نے دے دینی ہے, نہیں دینی ہوگی تو ہم پھر بھی اسی کی بارگاہ میں رجوع کریں گے, اسی لیے توفیق دینی ہے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے, آپ بھی کہہ لیں رضی اللہ تعالی عنہ. انبیاء جتنے گزرے ہیں, آدم تا عیسیٰ علیہ السلام, ان کے علاوہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی سب انسانوں میں افضل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء کو چھوڑ کر, رسولوں کو چھوڑ کر جتنے انسان گزرے ہیں آئیں گے قیامت تک, ان تمام میں میرا اور آپ کا صدیق افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ, جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی مبارک میں مصلی عطا فرمایا, اور 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتدا میں پڑھی ہیں. پیچھے ابو بکر کے آئے, کتنی عزت ہے, کائنات کل کہہ رہی ہے پیچھے امام الانبیاء کے امام الانبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ پیچھے ابو بکر کے. بات تو ہے نا, ایسی تو نہیں کہہ رہے. ابو بکر میں کوئی کمال ہے تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ان کا دور خلافت ہے, بندہ فوت ہو گیا, نماز جنازہ پڑھ لی گئی. نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد نمازیوں نے دیکھا, امام صاحب نے دیکھا کہ کفن ہل رہا ہے. جب کپڑا ہٹایا تو کالا سانپ گردن کے ساتھ, میت کی گردن کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور خون چوس رہا ہے, ڈگ مار رہا ہے. نمازیوں نے کیا کیا, نمازی دوڑے, کسی نے پتھر اٹھایا, کسی نے سوٹا اٹھایا, کسی نے لت اٹھائی اور مارو 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 مارو. جیسے مارنے کے لیے آئے تو وہ آگے انسانی زبان میں اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہنے کیا لگا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا لفظ اس نے یہ کہا اور کہنے لگا, اور مجھے کیوں مار رہے ہو, میرا کیا قصور ہے؟ یار تو ہمارے بھائی کو لپٹا ہوا ہے اور ڈانگ مار رہا ہے, خون چوس رہا ہے, میرا قصور کوئی نہیں ہے. کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, مجھے نہ مارو.
میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے نہ مارو، تم مارو گے تو میں مروں گا نہیں، تم مارو گے تو میں مروں گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ اس کو قیامت تک ڈسنا ہے۔ اب تمہاری چلے گی کہ رب کی چلے گی؟ بندے تو بے بس ہو گئے، امام صاحب بے بس ہو گئے، نمازی بے بس ہو گئے، پوچھنے لگے اس کا قصور کیا ہے؟ صاحب بتا رہا ہے کہ قصور نمبر 1 اس کا یہ ہے کہ یہ اذان سنتا تھا، نماز کے لیے نہیں آتا تھا۔ استغفر اللہ۔ آج یہ بیماری ہم میں موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، تاش میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، بچے کے دن رکھنے ہیں، بچی کے دن رکھنے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مولوی چلا رہے ہیں، مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم مصروف ہیں۔ اس عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ والا جو عذاب ہے۔ اذان سنتا تھا، وہ اس ایک کے لیے نہیں تھا، یہ پوری امت کے لیے یہی طریقہ ہے۔ مسجد میں نہیں آتا تھا، اس لیے مجھے حکم ہوا کہ قیامت تک۔ نمبر 2، اللہ پاک نے اس کو مال دیا تھا، زکات نہیں دیتا تھا۔ نمبر 3 پہ گانے سن لیتا تھا، چغلیاں کر لیتا تھا، سن لیتا تھا۔ جب کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پڑھا لکھا مسئلہ بیان کرنے لگتا، اس اللہ بیان کرنے لگتا تو یہ سنتا ہی نہیں تھا، یہ سنتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر مرضی کے مطابق ہے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ اب دیکھا کہ مولوی گھوم پہ مجھ پہ آ رہا ہے، یہ ایپ مجھ پہ پایا جا رہا ہے۔ الگ مولوی کو نہیں پتا ہوتا، مولوی کون سی جگہ کو باتیں جانتا ہے، مولوی کے پاس کون سا علم غیب ہے؟ مولوی تو روٹین میں بات کر رہا ہے نا۔ اب بندہ چور کو کھٹک جاتا ہے لیکن میری داڑھی میں ٹکا ہے۔ جیسے ہی مولوی نے مسئلہ سمجھا رہا ہے، دیکھا بات مجھ پہ آ رہی ہے، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، مسجد چھوڑ کے چلا جائے گا۔ میرا تجربہ ہے، میں پیچھے سے آواز نہیں دیتا کیونکہ یہ آداب کے خلاف ہے اور حق بھی نہیں ہے۔ کوئی سنے نہ سنے اس کی مرضی، ہم اپنا ہوگا دے ہی رکھیں گے، ہم نے اپنا ہوگا فرض اپنا نبھائی رکھنا ہے، باقی قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کی اختیار میں ہے۔ یہ گانے سن لیتا تھا، عالموں کی مفتیوں کی بات نہیں سنتا تھا، مولویوں کی بات نہیں سنتا تھا۔ یہ 3 عیب اس میں تھے، لہذا مجھے حکم خدا ہوا ہے کہ اس کو قیامت تک ڈستے بھی رہنا ہے اور اس کا خون بھی چوستے رہنا ہے۔ اللہ بچائے۔ اگر ہم میں یہ بیماریاں ہیں تو یہ بیماریاں دور کرنی ہوگی مرنے سے پہلے پہلے، پکی توبہ کرنی ہوگی مرنے سے پہلے پہلے، بعد مرنے کے۔ آپ کہیں نا کہ وہ 7 دیگیں لگ جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میرا تو نظام چلتا ہے انہی پر، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، کچھ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں مخالف نہیں ہوں، لیکن قبلہ نمازیں دیگوں سے معاف نہیں ہوتی، زکوٰۃ دیگ دینے سے معاف نہیں ہوتی، عشر دیگ دینے سے معاف نہیں ہوتا۔ جو ہم ادا کرنے جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، وہ نفل کے ذریعے سے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ لہذا مہربانی فرمایا کریں، شفقت فرمائیں، اور مجھ پر نہیں اپنے حال پر رحم فرمائیں۔ آخر ایک دن جانا ہے، آخر ایک دن جانا ہے، اور پوزیشن یہ ہو جائے گی آپ کی اور میری، پوزیشن یہ ہو جائے گی کہ جس اولاد کے لیے ہم نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، اپنی تھکاوٹ نہیں دیکھی، حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، وہ بے بس چٹا سوٹ پا کے کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ باپ کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے۔ نہیں نہیں،
میں چمڑ جانا میں کیوں ہاتھ لگاؤں؟ یہ دن بدرواں ہون کی میں نے چمڑ جان دی. یہ رمضانوں سے تھوڑا پہلے کی بات ہے. ادھر فوت کی ہوئی اپنے محلے میں بی بی، یہ جو ہماری باجی ہے پڑھانے والی، یہ گئی غسل دینے کے لیے. سب کی بیٹیاں پرے کھڑی ہوئی ہیں. اس نے کہا کہ کوئی پانی لوٹن ڈالنے والی تو آ جاؤ. انہوں نے پائپ آگے کر دیا، خود ہی پانی ڈال خود ہی غسل دے. حد نہیں ہو گئی؟ سکی بیٹیاں، اور رونے کا انداز نرالا ہے، پیٹنے کا انداز سر پہ آسمان اٹھایا ہوا ہے. کمال ہے. اپنے گاؤں کی بات عرض کر رہا ہوں. وہ حیات ہیں، ابھی اوپر بیٹھی نہیں ہوں گی، گھر پہ ہوں گی. گزارش ہے کہ جس اولاد کے لیے میں اور آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ میری اولاد کے لیے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، کیا اس کو آپ نے نمازی بنایا؟ اس کو یہ سکھایا کہ میں مر جاؤں تو مجھے غسل کیسے دینا ہے؟ میں مر جاؤں تو میرے لیے دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بات لمبی ہو جائے گی. میں ٹائم کیوں کا آپ کو پہلے 2-4 منٹ اوپر ہو گئے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے عید سے پہلے مسجد آباد تھی، ہمیں دوبارہ مسجد آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. کچی آمین. یا دل سے آمین. یا اللہ قبول فرما.